السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی بلکہ کاروباری طبقے کو سہولت دے گی۔ معاشی پالیسیاں تاجروں سے مشاورت سے بنیں گی۔ ایکسپورٹرز کو قرض پر شرح سود 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے پر IMF سے بات کی جائے گی۔ مزید بولے، پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے۔ جو ایکسپورٹ یہ جو فار ایکسپورٹرز اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن FDI جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ IMF کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے۔ میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی۔ ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا منفرد مقام بن چکا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا پر ہماری ایسی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ اب ہماری بات مانی جاتی ہے۔ حکومت اور فوج کی مثالی اشتراک کے ثمرات ملک اور قوم کی ترقی و خوشحالی کی راہیں ہموار ہو گئی۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا۔ تو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے خاص طور پر دوست ممالک وہ ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی آیا ہے۔ اور میں خود دیار غیر میں گیا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک نظریں بدل گئیں، چہرے بدل گئے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے الحمدللہ جنگ جیتی، وہ اس کی ان کو دھاک بیٹھ گئی، اور پھر آپ کی اپنی قابلیت جو آپ کوشش کر رہے تھے، مشکلات سے گزر رہے تھے، اور پھر ہماری جو جوائنٹ ایفرٹ تھی سفارتکاری کی مل کر، اس نے پاکستان کا مقام بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو بھارت کو بھی گشی کے دورے پڑیں گے۔ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا؟ ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلچوک بایر اوکتار اوغلو نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وادی تیرہ میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 سال سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جو کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے پھر وضاحت دے دی، خبروں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ سیکیورٹی حکام نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔
تیرا میں کہیں بھی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی چیک پوسٹ لگائی گئی ہے۔ موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ فوج اور عوام کے رشتے میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 29 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئیں۔ پنجگور میں بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم بھی دہشت گردوں سے برآمد کر لی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا، جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ 15 دسمبر پنجگور میں دہشت گردوں کے بینکس پر حملے، پتنگے ثبوت کھوج میں لگ گئے، رقم بھی برآمد کی، گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا، 11 وطن دشمنوں کو جہنم بھیج کر بھارت کو جواب بھی دے دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں 41 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ کارروائیوں میں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ تفصیلات کے مطابق ہرنائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 30 خارجیوں کا ناپاک وجود پاک سرزمین سے مٹا دیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں ایمونیشن اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ترجمان فوج پاکستان نے مزید بتایا کہ پنجگور میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کر دیا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ان خبروں کو مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور قبل از وقت انتخابات کی پیشکش کی ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ایسی کسی پیشکش پر نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک حتمی پیشکش دی جائے گی کہ اس مبینہ پیشکش میں پی ٹی آئی سے کہا جانا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے، پارلیمانی کمیٹیوں میں شامل ہو اور پارلیمانی عمل کا حصہ بنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا سب سے بڑا بحران ہے۔ سیکریسی جمہوریت کینسر ہے۔ بانی کو کچھ ہوا تو سسٹم نہیں پورا پاکستان ہل جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق خدشات کا اظہار کر دیا، مطالبہ کیا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ واضح کیا کہ الیکشن کے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ رائٹ اوے خان صاحب کے معالج کو، فیملی ممبرز کو ایکسس دی جائے، وہ خان صاحب سے ملیں، خان صاحب کی رپورٹیں سارا پروسیجر بتائیں۔ بیماری کیوں چھپائی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ خان صاحب کی صحت جو ہے ہم سب کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر ہے۔ یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا ہے۔ نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ٹی او آر طے ہوئے ہیں، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے۔ لاہور کے کھلے مین ہول میں گر کر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، شوہر کے پولیس تشدد کے سنگین الزامات۔ جس رات اہلیہ اور بیٹی گٹر میں گری، پولیس مجھے اٹھا کر لے گئی، بہت تشدد کیا، بدتمیزی کی گئی۔ بتایا اہلکاروں سے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے کہا کہ سب چیک کر لیا ہے، ہم نے آپ سے ہی خاتون کو برآمد کرانا ہے۔ مرتضیٰ نے کہا کہ مجھے فون بھی استعمال نہیں کرنے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے اقدامات سے مطمئن ہیں، تاہم ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کی بیٹی ایسے نہ مرے۔ ان کو کہا کہ جو سچ ہوتا ہے وہ 100 سال بھی نہیں چھپتا، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، آپ سی ٹی کیمرے چیک کریں، مجھے وہاں لے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ چیک کر لیا ہے، جو پتہ چلنا ہے وہ آپ سے ہی چلنا ہے، ایسا سب یہ کہہ رہے تھے۔ تو پھر مجھے تشدد کرتے رہے، مجھے انہوں نے نیچے بٹھا دیا۔ پھر جب میرا موبائل چارجر ہو گیا، یہ میرے پاس لے آئے، تو انہوں نے مجھے کہیں کال وغیرہ بھی نہیں کرنے دی۔ پھر انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا، موبائل کا لاک، تمام ایپس کا لاک جو سیم ہی ہوتا ہے وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک بار پہلی بار ہی بتا دیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بتاتا، یہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ میرے کزن کو لے گئے، جو میرا کزن تھا نا وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا میرے، اس کا بھی انہوں نے بیان لکھوایا۔ پھر وہ اس کو لے گیا ادھر سیف سٹی کیمروں میں، اس نے پھر ان کو دکھایا کہ ہم یہ ہیں۔ تو پھر جب آئے ہیں پھر کہتے ہیں آپ جو روڈ کراس کرنے تک تو آئے ہو، آگے وہ ریسکیو والے کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے اندر نہیں گرے، تو آپ بتاؤ یہ کہاں ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر آپ مزید انویسٹیگیشن کریں، ریسکیو والے سے پوچھیں، اس کے اندر ہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پورا لاہور کے نالے کیوں
क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से निकलवा कर जाऊँगा, ये इसके अंदर ही आपको मिलेगी। सायाने भाटी गेट आईजी पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर दी है। एसपी सिटी, एसपी सीपीओ और एसएचओ कसूरवार करार। आईजी से पंजाब ने खातून और बच्ची के मैनहोल में गिरने से के बाद शौहर को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने के हवाले से पुलिस के किरदार और गफलत का तयन करने के लिए आईजी IAP इमरान महमूद की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। DIG अहमद नासिर, उज़ैर विक और DIG इमरान किश्वर कमेटी का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक तीनों आला अफसरान ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और तमाम शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। सानह गुल प्लाजा में झुलस कर जाम बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त एंटीमोर्टम डाटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई है। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई है। उधर सानह में जाम बहक मजीद 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। पुलिस को लिखी गई दरख्वास्त में SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि SHO अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। पुरानी गुलामाना ज़बान ख़त्म की जाती है, अब SHO को सिर्फ जनाब SHO लिखा जाएगा। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्लाह समेत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी। इसके साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी का खदशा है। बर्फबारी के बाइस पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर फिसलन और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मैदानी इलाकों में धुंध पर भी इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने सयाहों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर बर्फानी क़यामत टूट पड़ी। बर्फबारी का 2 सदी पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाकों में 60 सेंटीमीटर से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।